اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال وائس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کا ایک بے مثال کردار حر بن یزید تمیمی بھی تھے، جن کی بہادری بلا شبہ قابل رشک ہے۔ ابن زیاد کی فوج کا یہ کمانڈر، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی طرح بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈیر ہو کر قافلہ حسینی کا ایک عظیم شہید ٹھہرا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، جب ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی طرف کوچ کرنے کی خبر پہنچی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنی فوج کے ایک سپہ سالار حر بن یزید کو حکم دیا کہ حسین سے بیعت لو یا انکار پر سر کاٹ لو، لیکن انہیں کسی طرح بھی کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حر 1000 فوج کے ساتھ کوفہ جانے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر انہیں روکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خرابے سے بچنے کے لیے کوفے کا ارادہ ترک کرتے ہیں، تاہم حر انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش ہونے پہ اصرار کرتا ہے کہ آگے سے ان کو یہی حکم ملا تھا۔ اس موقع پر حر امام کو آگاہ کرتا ہے، اگر تم نے مارکہ رائی کی تو بلا شبہ مارے جاؤ گے، جس پر امام فرماتے ہیں، کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کا رخ بدلتا ہے اور قافلہ حسینی کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ مقام نینوہ تک پہنچتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں۔ اسی دوران ابن زیاد کا خط حر کے نام آتا ہے کہ حسین کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہرانا، جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی محفوظ مقام۔ بالآخر قافلہ جس مقام پر رکتا ہے وہ ایسی ہی ایک جگہ تھی جس کا نام کربلا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ فرماتے ہیں، یہ زمین کرب و بلا ہے، غرض اسی جگہ پر پڑاؤ ہوتا ہے، خیمے گاڑے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ محرم کی 2 اور سن 61 ہجری تھا۔ اس وقت حر 1000 فوجیوں کا لشکر لے کر قافلے کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اب اس پڑاؤ کے مقام پر محاصرہ ہوتا ہے، لیکن قلیل قافلے کی ایمانی طاقت کو توڑنے کے لیے حر کا بڑا لشکر کافی نہ تھا۔ اگلے روز عمر بن سعد بھی 4000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ مقام کربلا پر پہنچتا ہے اور عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے اور ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر ان کی امامت میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ بات کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے، لہٰذا وہ شمر کی سربراہی میں مزید 10,000 کی نفری بھیجتا ہے اور ساتھ ہی امام کی شخصیت کا سحر توڑنے کے لیے رے کی گورنری کا پروانہ بھی جاری کرتا ہے۔ شمر ساز و سامان حرب اور نفری کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے۔ اسی دوران عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط بھی ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لے تو جو مناسب ہوگا کیا جائے گا، اور اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو بلا تأمل جنگ کرو اور ان پر اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی کوشش بے سود رہی تو 7 محرم سے پانی کا سلسلہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ اور پھر عاشور کی رات آ پہنچی۔ اگلے دن معرکہ حق و باطل ہے، ایک طرف عبادات، نمازیں اور تلاوت، اور دوسری جانب ہزاروں کے لشکر میں آلات حرب کی جنگار سے آنے والی بھوکے پیاسے بچوں کی آہ و بکا کا سلسلہ بھی اسی جنگ کا حصہ تھا۔ اور یہی وقت ہے کہ حر بن یزید تمیمی بے چین گے، پریشان گے، اس کے روح کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ اس کا ضمیر مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سخت پشیمان تھا۔ منصبی ذمہ داریوں نے اسے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی مہلت نہ دی تھی۔ اس نے سوچا، یہ میں ہی تو تھا جو کہ پہلی بار امام کی راہ میں حائل ہوا تھا، ان کے قافلے کو محصور کیا۔ آج میری وجہ سے قافلہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی بے معنویت پہ نادم و شرمسار تھا۔ اس نے نظریں دوڑائی۔ یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع تھا، مگر یہ اجسام روح سے عاری تھے۔
وہ سوچ رہا تھا مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے کر جاہو حشم کو ٹکرانا ہے یا جابر اور عیاش حکومت کی گود میں عافیت ڈھونڈنی ہے۔ کوئی ایک راستہ، یا ادھر یا ادھر، فوجی یزیدی کی سپہ سالاری یا حسینی دستہ کی غلامی۔ شب عاشور ہی فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا لیکن فیصلے کی رات طویل تھی۔ پھر جب صبح طلوع ہوا تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب حر اپنے نام کی طرح اپنے فیصلے میں آزاد تھا۔ اب وہ یزید کا تابع بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے یزیدی فوج کے ہزاروں سر تھے، لیکن معرکہ حق و باطل میں سروں کی گنتی نہیں ہوتی ہے، اصولوں کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کے خاطر جان کی بازی ہی کیوں نہ لگائی جائے۔ چنانچہ حر بن یزید اپنے گھوڑے کا رخ مخالف سمت میں موڑتے گئے، جس کو دیکھ کے یزیدی فوج کے مہاجر بن ارس نے حر کی بے چینی بانپ لی۔ حر، کیا پریشانی ہے؟ مجھ سے تو یہ عقدہ نہیں کھل رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی مجھ سے ہماری فوج کے بہادر ترین انسان کا نام پوچھے تو میں بغیر کسی غور و فکر کے تمہارا نام لوں گا، اور تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر جواب دیتے ہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور خدا کی قسم میں سوائے جنت کے کسی اور راستے کا انتخاب نہیں کروں گا۔ فیصلے کی گھڑی تمام ہوئی اور عمل کا وقت آ پہنچا۔ حر کی دعوت حق میں ان کا بیٹا اور غلام بھی ساتھ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچنے پہ جوتوں کو اتار کر گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ غلام کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو پشت پہ رسیوں سے بندھوا دیتے ہیں۔ قریب جانے پہ ہتھیار پھینک کر اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پہ خود کو گراتے ہیں، اور بلک بلک کر روتے ہوئے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام ان کو اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، حر، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا جان بھی تمہیں معاف فرمائیں گے۔ معافی کا پروانہ پا کر حر جنگ لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حر، تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ حر اصرار کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جنگ کی ابتدا کی اجازت نہیں دیتے ہیں جب تک پہلا تیر دشمنوں کی جانب سے نہیں آتا ہے۔ حر بن یزید تمیمی اپنے تند و تیز جملوں سے اپنے سابق ساتھیوں کو للکار کر بتاتے ہیں کہ اب وہ کسی کے غلام نہیں رہے، وہ آزاد ہے، وہ حر ہے جس پر عمر ابن سعد تیروں کے بارش سے جنگ کا آغاز کرتا ہے، اور سب سے کہتا ہے گوارے نہ، اور امیر المومنین یزید کو بتانا کہ میں ہی وہ تھا جس نے حسینی دستے پہ پہلا تیر پھینکا، اور یوں اس معرکہ حق و باطل کا آغاز ہوتا ہے جس کے سب سے پہلے شہید اور قابل فخر شہید حر بن یزید تمیمی ہوتے ہیں۔ ناظرین، حر بن یزید تمیمی کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہے اور حق کے لیے ڈٹے مرے، نہ کہ کسی دنیاوی لالچ میں آ جائے۔